السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، دنیا و آخرت میں نجات، فلاح اور کامیابی و سرخروئی کے لیے اللہ کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ اپنے رب کی پہچان ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر بندہ دنیا کا سارا علم حاصل کر لیا مگر اپنے رب کی معرفت و عظمت سے نابلد رہا تو وہ یقیناً خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اسی موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اور لوگوں کو ایک اللہ سے روشناس کرایا گیا ہے۔ انبیاء اور علماء دین نے اس موضوع پر خوب گفتگو کی ہے اور مختلف اسلوب و پیرائے میں اللہ کی معرفت کرائی ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہر طرف مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ خالق کائنات کے ساتھ عاجز و ناتواں مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے، اور اولیاء و صالحین کا نام لے کر خوب گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ بزرگان دین کی شان میں غلو کر کے باطل عقائد، غلط نظریات اور شرک کی جلتی ہوئی آگ کو خوب ہوا دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ اللہ یکتا مختار کل اور بے مثال ہے۔ ذات و صفات اور افعال میں کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی مشابہ اور شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا حق سارے حقوق پر مقدم ہے، تنہا ساری مخلوقات کی اطاعت کا حقدار ہے۔ اللہ کی اطاعت پر کسی اور کی اطاعت کو ترجیح نہ دی جائے، کسی کی بات اللہ کی بات سے آگے نہ بڑھائی جائے۔ وہی اللہ تنہا عبادت کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کی جائے۔ کوئی بھی ہستی اللہ کے برابر نہیں، اللہ کی طرح نہیں۔ ساری دنیا مل کر ایک معمولی ذرے کی تخلیق نہیں کر سکتی، ایک مکھی و مچھر پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ کل کائنات کا خالق ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی بھی چیز لے کر بھاگ جائے تو وہ اس سے اپنی چیز چھین نہیں سکتے۔ تمام مخلوقات اپنی مشکلات میں اسی ایک اللہ کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ایک دانہ پیدا کر سکے۔ یہ پانی اگر زمین کی گہرائی میں چلا جائے جہاں سے پانی نکالنا ممکن نہ ہو یا خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا تمہیں کون میٹھا پانی دے سکتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے برابر؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف اور ستھرا پانی لا سکے؟ تو پھر یہ عاجز ناتواں مخلوق کو اللہ خالق کائنات کے برابر کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت اور ہر لمحہ دلوں میں یہ احساس ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ یہ اعتقاد اور احساس کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، یہ احساس شرک کی کمزور عمارت کو زمیں بوس کر دے گا، شجر توحید کو سیراب اور سرسبز و شاداب رکھے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.